أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ دنیا سے متعلق ان کی گفتگو تمہیں پسند آتی ہے اور وہ اپنے دل میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، جبکہ وہ سخت ترین جھگڑالو ہے، اور جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے تو اس کی تگ و دو اور کوشش زمین میں فساد برپا کرنے کی ہوتی ہے تاکہ کھیتیوں کو اور نسلوں کو برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو گھمنڈ اس کو گناہ پر ڈال دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ ابتدائی 3 آیتوں کے 3 اس کے سبب نزول بتلائے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مکے کے مشرکین کے سلسلے میں ہے جنہوں نے منافقت اختیار کی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا، آپ سے مطالبہ کیا کہ چند علماء صحابہ ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہمیں دین سکھائے، اور پھر ان صحابہ کو لے جا کر مقام رجی میں ان کو شہید کر دیا۔ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اخنس ابن شریق قبیلہ ثقیف کا ایک شخص تھا جو بڑا باطنی اور بڑا عیار اور مکار تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور پھر واپس جانے کے بعد اس نے وہی حرکتیں کی جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ تیسری بات، امام مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آیات عام منافقین کے سلسلے میں ہے۔ اس طرح ان آیتوں کا شان نزول بتلایا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کے سلسلے میں کہا گیا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے تو مکے کے چند مشرکین نے آپ کا پیچھا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، تم جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں اور میرا کوئی تیر نشانے سے خالی نہیں جاتا، لہذا کان کھول کے سنیے، جب تک ایک تیر بھی میرے پاس ہوگا میں اس سے تم پر تیر پھینکتا رہوں گا، اور جب تیر ختم ہو جائے گے تو میں پھر تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اور جب تلوار بھی ٹوٹ جائے گی تو پھر تم جو چاہو کرنا۔ تو ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف فلاں جگہ میرا مال چھپا رکھا ہے، اگر تم چاہو میرا راستہ چھوڑ دو اور وہ مال تم جا کر لے لو۔ اس طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے اسی میں عافیت سمجھا کہ آپ کا پیچھا نہ کیا جائے اور جو مال انہوں نے مکہ میں چھوڑ آیا ہے اس کو حاصل کر لے۔ چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیح البیع یا صہیب، کہ اے صہیب تمہاری تجارت کارآمد ہوئی۔ تو اور پھر یہ آیت شریفہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ تو پس منظر اور شان نزول ان آیات کا اگرچہ خاص بتلایا گیا ہے، لیکن چونکہ ان کے معانی اور ان کے مطالب میں عموم ہے، اس لیے ان آیات میں گویا اللہ تعالیٰ نے 2 الگ الگ اور متضاد انسانوں کی تصویر بیان فرمائی ہے۔ ایک تصویر ایسے انسان کی ہے جس کا باطن اس کے ظاہر کی ضد ہے اور اس کی واقعی اور حقیقی حالت ظاہری حالت سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک ایسے انسان کی تصویر ہے جو نہایت مکار، نہایت عیار، دروغ گو اور مکر و فریب کی جیتی جاگتی تصویر ہے، جو گفتگو کرتا ہے تو اپنے آپ کو ایک سچا مخلص، وفادار، دیندار اور خیر کا علمبردار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیاوی زندگی سے متعلق میٹھی چکنی اور چوپڑی باتیں کر کے عوام اور خواص میں
اپنا مقام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا باطن نفاق کی گندگی سے بدبودار ہے۔ وہ اپنی ذات کو سچائی کا پیکر بتانے اور اپنے جھوٹے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتا ہے، اور اس طرح اپنی طلاقت لسانی اور پرزور گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتا ہے اور اپنی بات کو جاذب نظر بناتا ہے۔ اس کی ذات میں عداوت، خصومت اور جھگڑے کے فاسد عناصر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ جب وہ عمل کے میدان میں آتا ہے تو اس کی کوششوں اور کاوشوں کا پورا رخ زمین میں فساد برپا کرنا اور اس کو جہاں موقع ہاتھ آیا کھیتوں اور فصلوں کو برباد کرنا اور نسلوں کو تباہ کرنا اس کی ناپاک کوششوں کا مرکز اور محور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسے انسان کی تصویر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 3 آیت میں بیان فرمائی ہے، جبکہ اس کے بالمقابل ایک ایسے انسان کا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آخری آیت میں، جو اپنی ذات کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے سراپا وجود کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ اس کا مکمل ظاہر اللہ کے حکموں کا پابند اور اس کا باطن اللہ کی رضا اور خوشنودی میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل دین اور شریعت کی ترجمانی ہوتا ہے، اور اس کا باطن اس کا سراپا آئینے دار، اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، اس کے باطن میں وہی ہوتا ظاہر میں ہوتا، اور اس کا ظاہر کبھی باطن سے مختلف نہیں ہوتا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس طرح کے 2 الگ الگ رخ رکھنے والے انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ دیگر انسان ان آئینوں میں اپنے خد و خال کا جائزہ لے اور اپنے جیسے دیگر بے شمار انسانوں کے روپ کو بھی دیکھے کہ وہ کس طرح کا نقشہ لیے ہوئے ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے، اس خالق اور مالک نے، اس رب ذوالجلال نے اس 2 انسانوں کی الگ الگ تصویریں ان آیتوں میں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا سے متعلق ان کی جو باتیں ہوتی ہے وہ تمہیں بڑی پسند آتی ہے، تمہیں بھاتی ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اس کی خباثت کو بتلاتے ہیں کہ وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، کہ وہ اپنے دل میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی بات بات پر کہتا ہے کہ اللہ میرے سچائی کو، اللہ میرے اخلاص کو، اللہ میرے وفاداری کو، بات بات پر اللہ کا حوالہ دیتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، یا بات بات پر اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ وَيَشْهَدُ اللَّهُ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یعنی ظاہری زبان سے تو اس کے یہ دعوے ہیں لیکن وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت ترین جھگڑالو ہے۔ اس کے فساد کا تذکرہ کیا کہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو اس کی تگ و دو، اس کی کوششوں کا جو میدان ہوتا ہے، کوششوں کا جو رخ ہوتا ہے، لیفسد فیہا، زمین میں فساد مچانا، زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، زمین میں خرابی کرنا، تاکہ کھیتیوں کو بھی برباد کرے اور تاکہ فصلوں کو اجاڑے، والنسل، اور اسی طرح آبادیوں کو اور نسلوں کو بھی تباہ کر دے۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کے فساد مچانے اور بگاڑ پیدا کرنے کا۔ یہ فرماتے واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ جیسے اصلاح کی 2 شکلیں ہیں، ایک ظاہری اصلاح اور ایک باطنی اصلاح، ایسے فساد کی بھی 2 شکلیں ہیں، ایک ظاہری فساد اور ایک باطنی فساد۔ ظاہری فساد تو یہ ہے کہ کھیتیوں کو اجاڑے، فصلوں کو برباد کرے اور انسان اور انسان کے ساتھ جینے والی مخلوقات کے لیے جو درکار غذائیں اور اس کے جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو برباد کرنے کی کوشش کرے، جدوجہد کرے، تو ظاہری یہ فساد ہوگا۔ اور باطنی فساد کہ انسانیت کو اللہ نے جو ہدایت اور رہنمائی کی جو راہ ہموار کی ہے اس میں رکاوٹیں ڈالے، اس میں روڑے اٹکائے، تو یہ باطنی فساد ہے۔ تو پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، بجائے اس کے ڈرنے اور اس کے اندر خوف و خشیت پیدا ہونے کے، اللہ فرماتے اخذت العزت، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ، اس کی حمیت، بجائے اس کو گناہوں سے باز رکھنے کے
اس کو گناہوں پر مزید ڈال دیتا ہے، اس کے اندر اور ایک طرح کی ضد اور اس کے اندر انانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بجائے نرمی پیدا ہونے کے اور اس برائیوں سے رکنے کے مزید اس گناہوں میں وہ بہتا چلا جاتا ہے، وہ گناہوں کے دلدل میں اور پھنستا چلا جاتا ہے اور مزید گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو بجائے اس کے اندر نرمی اور اس کے اندر خوف و خشیت پیدا ہونے کے بجائے اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہونے کے، اس کے اندر کا جو گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، عصبیت ہوتی ہے، انانیت ہوتی ہے، یہ اس کو مزید گناہوں پر ڈال دیتی ہے اور گناہوں کی راہ میں لگا دیتی ہے۔ اللہ حسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، یعنی اس کے سلسلے میں کوئی فکر کرنے کی بات نہیں، جہنم یہ کہا کہ اس کے لیے کافی ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ تو اللہ فرما رہے کہ اس کا بچھونا جہنم ہے۔ اللہ ہماری فات فرمائے کہ کتنا برا وہ بچھونا ہے، کہ آخری سہارا ہوتا ہے اس کے لیے بچھونا، جہاں پر اس کو آرام ملتا ہے، چین اور سکون ملتا ہے، جی تھکن سے دور کرنے کے لیے آخری سہارا بچھونے کا لیتا ہے، جہنم ہی اس کا بچھونا ہے، اور کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری جماعت اور دوسرے گروہ کا جو سراپا اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کی تابعداری کا عملی نمونہ اور نقشہ پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الناس من یشری ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا سودا کر دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے دین کا تابع کر دیتا ہے، اللہ کی شریعت کا اپنے آپ کو پابند بنا دیتا ہے، اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی محبت اور اس کے حکموں پر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ اپنے ذات کا کوئی مفاد اور مصلحت پیش نظر ہے، نہ اپنے ذات کا کوئی اس میں نفع مقصود ہے، نہ دنیاوی کوئی غرض ہے، نہ دنیاوی کوئی مفاد اس کے سامنے ہے، کسی طرح کا کوئی ذاتی مقصد سامنے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے فرماتے اللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں بڑے مہربان ہیں۔ دو الگ الگ جماعتوں کے اللہ نے تذکرے فرمائے، ایک طرف وہ عیار اور مکار قسم کے لوگ جن کا باطن کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے، جن کے زبان پر سچائی، اپنے اخلاص، اپنے وفادار ہونے کے دعوے، اور پھر اس پر بات بات پر قسم اور جھوٹے دعوے، ایک طرف یہ کیفیت، اور ایسی چکنی چوپڑی باتیں، ایسی میٹھی میٹھی باتیں کہ جس سے دل لبھے اور جو دل کو موہ لے۔ آج دنیا میں اگر غور کرے تو لوگ شیطان قسم کے ہیں، لیکن ان کی باتیں بڑی دل لبھانے والی ہوتی ہے، اور خاص طور سے وہ فی الحیات دنیا، اللہ نے فرمایا کہ دنیا سے، کہ زندگی سے متعلق آج یہ میڈیا کا دور ہے، اور ہر کوئی زبان دانی کو اور طلاقت لسانی کو ایک فن کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور اس کو انسان کی ہوشیاری اور عقل مندی اس زبان میں سمجھی جا رہی ہے۔ ایسے مکار اور عیار قسم کے لوگ اپنی زبان دانی اور اپنے چرب زبانی اور اپنے طلاقت لسانی سے لوگوں کو بظاہر کیپچر کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے طرف مائل کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے انسانیت نواز ہے، ہم بڑے انسانیت کے خیر خواہ ہے، ہم بڑے انسانوں کے ہمدرد ہے، لیکن بھیڑیوں سے زیادہ زہریلے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لسانہم احلی من العسل وقلوبہم قلوب الذئاب، کہ ان کی زبانیں کہاں کے شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور ان کے دل بھیڑیوں کے دل سے زیادہ سخت ہوگے۔ تو آج دنیا میں سراپا فساد ہے، جو دنیا میں بگاڑ کے بردار ہے، لیکن اپنی زبان جب کھولتے ہیں تو اپنے آپ کو کیسا ہمدرد، انسانیت کا خیر خواہ، اور انسانیت کے لیے کیسی مٹھاس ٹپکتی ہے زبان سے، لیکن ان کا عمل بتلاتا ہے کہ وہ بھیڑیے ہیں، وہ درندے ہیں، اور ان کا مقصد زمین میں فساد مچانا، بگاڑ پیدا کرنا، فصلوں کو برباد کرنا، کھیتوں کو اور فصلوں کو اجاڑنا مقصد ہے۔ آج کی طور پر بھی دیکھیے اور دوسرے عالمی طور پر بھی دیکھیے کہ جو بڑے بڑے اسمبلیوں، بڑے بڑے پارلیمنٹ ہاؤسوں، اور جو بڑی بڑی اکیڈمیوں اور ایسے ہی عالمی جو ادارے ہیں، ان کے جو بانیان ہیں یا ان کے جو ممبران ہیں یا ان کے جو ذمہ دار ہیں، آج ان کی گفتگو کیسی دل نشی، شیریں اور دل کو لبھانے والی ہوتی ہے، لیکن ان کا عملی کردار درندوں سے زیادہ خطرناک، بھیڑیوں سے زیادہ بھیانک، اور رات کی کالی
اندھیری سے زیادہ دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آج 1450 سال پہلے نقشہ کھینچا ہے اور ان کی عیاری اور مکاری سے امت کو آیا ہے کہ ان کی عیاری اور مکاری سے ہمیشہ امت کو چاہیے کہ چوکنا رہے کہ ظاہری زبان دانی اور ان کی طلاقت لسانی سے کبھی متاثر نہ ہو. جبکہ آخری آیت سے اللہ تعالیٰ نے وہی پر یہ کہا اور ان مکاروں عیاروں اور ان فریبیوں کے بازار میں اور ان کے جنگل میں کچھ ایسے پاک باز پاک تینت سلیم الفطرت اور مخلص اور وفادار اور اللہ کے فرمانبردار بندے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو سراپا اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنی تمام مرضیات سے دستبردار ہو کر اللہ کے حکم کے پابند ہو جاتے ہیں. پھر وہ نہ دنیاوی غرض ان کے سامنے ہوتی ہے نہ دنیاوی مفاد ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور نہ دنیا کی کوئی مصیبت ہی اور کوئی آفت ان کے لیے اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، بلکہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اور اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر اپنے نفس کو یکلخت بھلا کر اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی بھی کہ ہر زمانے میں ایک جماعت ہوتی ہے اللہ کے پاس بڑے عالی مرتبت اور عالی مقام ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حق میں بڑے مہربان ہوتے ہیں.